السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فقد قال تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاؤون خير الخطائين التوابون. وقال تبارك وتعالى في القرآن المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون. صدق اللہ رسولہ النبی الکریم. میرے معزز سامعین کرام، بزرگوں، عزیز ساتھیوں اور دور دراز سے آنے والے مہمان کرام، مہمان اعظام، اللہ جل جلالہ اما نوالہ کا بے حد احسان ہو، فضل ہوا، کرم ہوا کہ رب کریم نے ہمیں آپ کو پسند فرما کر اپنے بارگاہ میں آنے کی، بیٹھنے کی توفیق مرحمت فرمائی ہے. اس لیے ہم تہ دل سے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. کیسا الحمدللہ، الحمدللہ. اور درود و سلام و آمنا فلال مدینے کے تاجدار شان فتح تاج مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مقدس پر ایک درود ایمان پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. میرے معزز سامعین کرام، اللہ رب العزت کی جتنی بھی شکر ادا کیا جائے بہت کم ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے ہمیں آپ کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے. وہ نعمتیں دی ہیں جس کو ہم اور آپ پوری زندگی ارب خرب ڈالر اگر لوٹا دیں تو وہ تمام نعمتیں ہمیں اور آپ کو نصیب نہیں ہو سکتی ہیں. وہ تمام نعمتیں اللہ تبارک تعالی ہمیں آپ کو مفت دیے، فری میں دی، اور بغیر ڈیمانڈ کیے، بغیر مطالبہ کیے، بغیر مانگے اللہ تبارک تعالی وہ بے شمار جو ان گنت نعمتیں ہمیں آپ کو عطا فرمائی ہیں، جس کو اللہ رب العزت ایک قرآن پاک میں نقشہ کھینچا ہے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، گننا چاہو، حساب کرنا چاہو، اللہ تبارک تعالی صبح قیامت تک انسان کو چیلنج کرتے ہیں تم ان نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے. تمہارے زندگی کیا تو نسل ختم ہو جائے، قیامت آ جا سکتی ہے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ہمیں آپ کو نعمت عطا فرمائی ہے وہ تمام نعمتیں نہ ہم گن سکتے ہیں اور نہ ہی کم شکر کر سکتے ہیں. ان تمام نعمتوں کو دینے کا مقصد اللہ تبارک تعالیٰ خود فرماتے ہیں: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اللہ تبارک تعالیٰ ان تمام بے شمار نعمت دینے کا مقصد ولیوان یہ ہے کہ انسان و جنات اللہ کی مان کر چلے، اللہ کو مانے اور اللہ کی مان کر چلے. اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان اور جنات کو بنانے کا مقصد فرما دیا خالص میری عبادت. میری عبادت میں کسی کی کوئی، کسی شخص کی کسی گنجائش نہ ہو. کوئی چیز میرے عبادت میں، میرے مناجات میں، میرے منت میں، میری کسی چیز میں کسی کوئی شریک نہ ہو. خالص دل کے گہرائی سے اللہ کے لیے عبادت کرے اور اللہ کے لیے عمل سر انجام. اور اللہ کون ہے؟ اللہ تبارک پاور کیا ہے، اللہ طاقت کیا ہے؟ اللہ تبارک قرآن کا خود فرماتے ہیں: ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش.
اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا طاقت، اپنی قوت، اپنی حکمرانہ کو بیان فرماتے ہیں۔ اللہ فرما رہے ان ربکم اللہ، یقیناً تمہارا رب، تمہارا خالق، تمہارا مالک اللہ ہے۔ تمام وہ انسان کی جتنی بھی مخلوقات ہیں جو ہم جانتے ہیں، جو بہت ایسے مخلوقات جو ہمارے تصور کی بالکل باہر ہے، بہت ایسے مخلوقات جو ہم اور آپ اس کو مشین ذریعے دیکھ سکتے، تمام مخلوقات کا خالق، مالک، رزاق و فتح وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات مقدسہ ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں، کیا فرما رہے؟ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو 7 دنوں پیدا فرمایا۔ کتنے دنوں میں؟ 7 دنوں میں۔ ثم استوى علی العرش، اور عرش مستوی ہو گیا۔ یہ جو اللہ تبارک تعالیٰ نے 7 زمین اور 7 آسمان پیدا فرمانا بیان فرمایا، تو صرف آسمان کافی نہیں، صرف زمین کافی نہیں، بلکہ آسمان جتنی بھی اشیاء ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں، چاند ہے، سورج ہے، سیارے ہیں، ستارے ہیں، اور بہت ایسی چیزیں ہیں جو انسان کے نظروں سے اوجھل ہیں، جو ہم اور آپ اگر کوئی کمپیوٹر کے ذریعے سے دیکھیں گے دنیا کے اوپر حصے کو، تو دیکھیں گے ایسا لگے گا کہ سب ایک جگہ پر جمع ہو رہا ہے، اور ایسا محسوس ہوگا کہ سب ایک چکر لگا رہا ہے۔ یہ جو چکر لگانا اور ہر ایک چیز کا اپنے دائرے پر گھومنا، یہ اللہ تبارک حکم کے تابع ہے۔ اور یہ بھی فرما جاتا ہے کہ جس کے بھی جو دائرے ہیں، پرتھوی کا دائرے، سورج کے، چاند کے، ستارے کے، سیارے کے، جتنے بھی اللہ تبارک آسمان مخلوقات دیے ہیں، تمام مخلوقات دائرے سے ایک بال کے برابر، بال کا ڈیفرنس کتنا ہوگا؟ ذرا سا بھی ہے، وہ ذرا سی اگر ڈیفرنس ہو جائے، آگے پیچھے ہو جائے، تو پورا دنیا کا نظام درم برم ہو جائے۔ یہ تمام چیزیں کنٹرول کس نے رکھا ہے؟ یہ اللہ نے رکھا۔ یہ یقین اور یقین ہمارے دلوں میں محبوس ہونی چاہیے۔ اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ نے آسمان کو بچھا دیا۔ انسان بڑے سے بڑے ڈاکٹر، بڑے سے بڑے سائنٹسٹ، بڑے سے بڑے مستری جتنا بھی ہو جائے، چاہے چین کا ہو، جاپان کا ہو، امریکہ کا ہو، کسی کو بلا کر لیا ہے، بغیر دیوار کے، بغیر پلر کے کسی لمبی چوڑی جگہ کھڑا رکھنا آسمان فضا پر ناممکن محال ہے۔ 2 کناروں میں سے بیچ پہ نہ ہو تو دونوں کناروں میں ٹیک لگانا، کھمبا دینا لازم ضروری ہے۔ لیکن اللہ تبارک قدرت، اللہ تبارک حکمت، اللہ تبارک تعالی علم، اللہ تبارک پاور دیکھیے، اللہ رب العزت نے پورے آسمان میں بیچ میں کوئی پلر کھڑا نہیں کیا۔ اور تعجب کی بات، حیرت کی بات یہ ہے، جو حضرات سمندر میں گھومتے ہیں، آنا جانا کرتے ہیں، کچھ ایسے جگہ ہیں جہاں پر جا کر دنیا محسوس ہوتا ہے اینڈ ہو گیا ہے، ختم ہو گیا ہے۔ سمندری علاقہ میں اس جگہ جو ناؤ میں گھومنے والے، مچھلی پکڑنے والے خود منع کرتے ہیں، وہاں پر ڈینجر لکھ دیا گیا کہ اس کے اس پار جو بھی انسان گیا ہے، کوئی مشین پہنچائی گئی ہے، وہ مشین واپس نہیں آئی، اور نہ ہی وہ انسان واپس آئے۔ اس سے پتا چلا کہ اس کے آگے کیا ہے وہ اللہ جانتا ہے، انسان کے بس کی بات نہیں۔ حالانکہ انسان ان سمندر کے تہ میں گھس کے دیکھ لیا کہ نیچے بھی کیا ہے نہیں۔ یہ تمام چیزیں کنٹرول ہی اللہ تبارک اپنے طاقت قدرت رکھتا ہے۔ اور یہ 7 آسمان پیدا فرمایا، 7 زمین کے اتنی مخلوقات ہے جس کے ہمارے آپ کے تصور کے باہر ہے، جو ہم اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ ایسے سے مخلوقات اللہ تبارک تعالیٰ پیدا فرمائے، وہ مخلوقات جس کو آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے، ہم اور آپ اس کو چھو نہیں سکتے ہیں، مشین ذریعے دیکھنا ہے، اس کے اندر سر بھی ہے، اس کے اندر مغز بھی ہے، اس کے اندر سوچ بھی ہے، اس کے اندر فکر بھی ہے، اور وہ اس کے اندر اللہ تو وہ مادہ پیدا رکھا ہے جو کھا بھی سکتا ہے، ہضم بھی کر سکتا ہے، اور اپنے غلاظت نکال بھی سکتا ہے۔ وہ مخلوقات اللہ تبارک پیدا فرما دیا، اور تمام مخلوقات اللہ سب سے بیسٹ، سب سے اعلیٰ اللہ نے مخلوق دیا، اشرف المخلوقات کہا گیا، ہم اور آپ جس کو انسان کہا جاتا ہے۔ میرے معزز سامعین کرام، اسی طرح اور ایک مخلوقات جو قرآن میں اللہ تبارک باقاعدہ نام دیا، ہم اور آپ اگر قرآن کھنگالیں، قرآن کا مطالعہ کریں گے تو اللہ تبارک اپنے کلام میں فرماتے ہیں، اس آیت کے خلاصہ سے آگے چلو گے انشاءاللہ تعالی، جس کا ہم اور آپ رات و دن اکثر بیشتر دودھ پیتے رہتے ہیں، جو گائے ہے، بھینس ہے، اونٹیں لے لیجیے،
جو ہزار ڈاکٹر ہے خاص کر گائے کا سرجن ہے ان کو پوچھئے گا، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس دودھ کو جو صاف و شفاف ہے، جو بہت زیادہ وٹامن سے پور ہے، جس کا بچے اس کو پینے کے لیے لپکتے ہیں، اچھلتے ہیں، کودتے ہیں، کوئی کئی باز روتا بھی ہے دودھ پینے کے لیے، وہ گائے بھینس اونٹ کے دودھ جو نکلتا ہے کس طرح نکالتا ہے؟ اللہ تبارک فرماتے ہیں کہ ایک گوبر کا تھیلی، اوپر حصے میں خون کا تھیلی، نیز بر درمیان سے ہی اللہ تبارک تعالیٰ صاف و شفاف دودھ کو نکالتا ہے، اور انسان پیتے ہیں اور گائے جانور کا بچے پیتے ہیں۔ حالانکہ اس دودھ کے اندر نہ ہی گوبر کا بدبو ہے اور نہ خون کا بدبو، اور نہ گوبر کا جھلک اور نہ خون کا جھلک اس میں ملتا ہے، بالکل سفید صاف و شفاف ملتا ہے۔ یہ تمام نظام کس نے رکھا ہے؟ کس کے کنٹرول میں ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ قدرت اور اس کے کنٹرول رکھا اللہ تبارک۔ یہ تمام چیزیں جو بیان کرنا مشکل ہے، یہ احاطہ کرنا ناممکن ہے، آسمانوں میں ہے، زمینوں میں ہے، تمام چیزیں پیدا کرنے کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ جو بیان کیا کہ 6 دن بنایا ہے آسمان زمین کو، اس کا حکمت کیا ہے؟ بہت بڑے عالم دین اور بہت بڑے مفتی کرام جو پورے ورلڈ میں، پورے دنیا میں اگر مانا جائے، اس مفتی ہمارے قریبی ہے مفتی تقی عثمانی صاحب داؤد برکاتہم، اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمر برکت عطا فرمائے، کہیے آمین ثم آمین۔ ان کی ایک تفسیر کتاب ہے، اس قرآن پاک کے تفسیر وہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک کو 6 دن بیان فرمائے، حالانکہ اللہ تبارک کن فیکون طاقت رکھتے ہیں، اللہ کہہ رہے ہو جا، اللہ سمجھ پڑے نا سورہ اخلاص میں، اللہ صرف اس کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ وہ کہتے ہیں اور ہو جاتا ہے، لیکن آسمان زمین کے پیدا کرنے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے 6 دن کا کیوں فاصلہ لیا؟ اس کی حکمت بیان کرتے ہیں کہ 6 دن جو ہمارا آپ کو 24 گھنٹہ ہے، یہ 6 دن نہیں ہے، کوئی اور 6 دن ہے۔ ایک چیز دوسری حکمت یہ بیان فرماتے ہیں کہ ہر ایک انسان کو میسج پہنچانا ہے کہ یہ دن آخری دن ہے، یہ شریعت آخری شریعت، یہ مذہب آخری مذہب، یہ کتاب بھی آخری کتاب ہے، اس کے بعد کوئی کتاب آنے والے نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک اس کتاب سے، اس آیت کریمہ سے 6 دن سے ہمیں آپ اشارہ دے رہے ہیں، کوئی بھی کام کرے جلد بازی نہ کرے، عجل نہ کرے، دھڑبڑی نہ کرے، کوئی بھی کام کرے حکمت سے کام کرنے کی کوشش کرے، سوچ کے ساتھ، غور فکر کے ساتھ، تدبر کے ساتھ، مشورہ کے ساتھ، 2-4 آدمی سے پوچھنے کے ساتھ بڑے سے بڑے کام کرنے کی کوشش کرے۔ چھوٹی چھوٹی کوئی بھی کام ہو، ہر ایک کام کے لیے غور فکر کرنا، تدبر کرنا، اس کے ٹائم لگانا، یہ ہمیں آپ کو حکمت دے رہا ہے۔ حالانکہ اللہ تبارک 6 دن کا محتاج نہیں، ہمیں آپ کو میسج دینا کہ ہم انسان غور فکر کرے اور اپنے بارے میں غور فکر کرے کہ بچپن سے لے کر اس عمر پہنچے جو کھیل کود کا وقت تھا، کھیل کود کے بعد جوانی کے بعد پھر اور ڈھلے، فیملی کے بارے میں، گھر کے بارے میں ٹینشن آیا، پھر بڑھاپا پہنچے، بڑھاپا خود گزر گئے، یہ جو ٹائمنگ گزر رہی ہے، ٹائمنگ کس نے اللہ نے دیا ہے، اس کے بارے میں غور فکر میں اللہ نے ہمیں آپ کو حکم دیا ہے۔ دوسری چیز ہمارا آپ کا خیال ہوگا کہ اللہ تبارک زمین کو بنایا، آسمان بنایا، ساتوں زمین ساتوں آسمان بنا دیا، تھک گیا ہوگا، سستیا گیا ہوگا، نوز باللہ من ذالک، جیسے کہ آج انسان ہوتے ہیں تو تھوڑا سا کام کیا، تھوڑا سا محنت کرنے لگے، تھوڑا سا آگے پیچھے ہونے لگے، زیادہ بھاری کام کرنے لگے تو تھکاوٹ محسوس کر لیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالی آیت الکرسی میں خود فرما دیتے ہیں، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ اس آیت، اس مختصر آیت میں اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ کوئی معبود نہیں، اور حی ہے اور قیوم ہے، یعنی ہمیشہ زندہ ہے اور ہمیشہ قائم رہنے والا ہے۔ آگے جو گڑی ہے، جو اصل ٹاپک ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، باقاعدہ ہم سب جانتے ہیں آیت الکرسی اکثر بیشتر، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ تبارک تعالیٰ نے اونگ آتی ہے اور نہیں آتی۔ اونگ کا مطلب جیسے کہ ابھی جو ٹیک لگا کر گھوم رہے ہیں، مسکول مار رہے ہیں، اس کو بولتے ہیں اونگ۔ بھائی مسجدوں میں ٹیک لگا کر سونا یہ اچھی بات نہیں ہے میرے بھائی، اگر نیند آ جائے الگ چیز ہے، لیکن ٹیک لگا کر سونا، خراٹے مار دینا یہ اچھی چیز بے ادبی میں شامل ہے۔ مسجد یہاں 2-5 منٹ آدھا گھنٹے کا آئے ہیں، اطمینان سے سنیں، کوشش کریں اور ثواب کی نیت سنیں اور عمل کی نیت سے سنیں۔
انشاءاللہ میرے لیے بھی فائدہ ہے اور آپ کے لیے فائدہ ہے. اور اسی لیے الحمدللہ ہر جمعہ کنٹینیو بات رکھنے کی کوشش کرتا کہ نئی نئی باتیں آپ تک پہنچا جائے، تاکہ ایک بات اگر ہم ہمارا آپ میں عمل کر لیے انشاءاللہ ہمارے آپ کے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے. میرے محترم میرے کرام، تو اللہ تبارک تعالیٰ کا نہ اونگ آتی ہے، نہ ہی جھپکے مارتا ہے، اور نہ اللہ تبارک تعالیٰ سوتا، بلکہ سونے سے اللہ طرف پاک ہے اور اونگنے سے پاک ہے. یہ سونا اونگنا یہ انسانی فطرت ہے، یہ ایک عیب ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ ہر ایک عیب سے پاک ہے. دیکھو واقعے کے بات چلو آگے چلوں گا. حضرت موسیٰ نبی علیہ السلام جس کو کلیم اللہ کہا گیا، انہیں اللہ تبارک تعالیٰ سے اجازت دیا، اللہ تبارک مجھے چند سالوں کے لیے پورا مکمل انسانوں کے پاور دے دے. سلیمان علیہ السلام ہو یا موسیٰ علیہ السلام کوئی ایک ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ نہیں تم سکو گے نہیں، تمہاری ہمت نہیں ہے، تم ہار مان لو. اللہ تعالیٰ ایک مہینے کے لیے بولے پھر بھی نہیں، ایک ہفتے کے لیے پھر بھی نہیں، ایک دن کے لیے پھر بھی نہیں سکو گے پورا دنیا کے کنٹرول. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے آزمانے کے لیے، ان کو منوانے کے لیے، اللہ تبارک تعالیٰ پیغمبروں سے اور اپنے محبوب بندوں سے بہت پیار کرتے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ فرمائے ایک ایگزام میں تم اور پاس ہو گئے تو بس تمہارے لیے کافی ہے. تم ایک دن کے لیے چاہ رہے تو ایک دن تمہارے حکومت دے دوں گا، تمام کنٹرول تمہارے ہاتھ میں رہے گی. وہ کیا ہے؟ ایک گلاس پانی لو اور ہاتھ میں 24 گھنٹے کھڑے رہو. کتنا گھنٹے میں بھائی؟ 24 گھنٹے کھڑے رہنا ہے اور ایک گلاس پانی ایک ہاتھ میں رہنا ہے. اگر یہ گلاس تمہارے ہاتھ میں رہ گیا، اگر ٹگمگائے نہیں، گرا نہیں، تو تم جیت گئے، تم کو مل جائے گا پورا دن بھر کا حکم. وہ پیغمبر بولے کوئی بات نہیں ہے، آسان چیز ہے، کون سا بھاری کام. جیسے آج کل بچوں کو کہا جائے بچے یہ کام کرتا ہے، بہت آسان کام ہے. ہوم ورک دے دیا جائے تو بہت آسان ہے، لیکن مکتب آنے کے بعد ہوم ورک ہوتا ہے، گھر میں ہونے کا ٹائم نہیں مل پاتا. ٹھیک ہے، ایک دن طے کر دیا گیا، وہ پیغمبر کھڑے ہوئے ہاتھ میں ایک گلاس پانی لے کر کھڑے رہے 2 گھنٹہ 5 گھنٹہ 10 گھنٹہ 12 گھنٹہ 15 گھنٹہ. جب کچھ رات کے پہر گزری، انسان ہے، فطرت ہے نیند آنا، اونگ آنا فطرت ہے، تو تھوڑے سے جھپکی مارے اور گلاس ہاتھ سے کیا ہو گیا؟ گر گیا. تو اللہ تبارک تعالیٰ اس سے بتانے چاہ رہے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ اونگ سے نیند سے بالکل پاک ہے. اللہ تبارک تعالیٰ اونگ کبھی نہیں، نیند کبھی نہیں. اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ پوری دنیا کو، پورا نظام کو جو برقرار رکھا ہے، تنہ تنہ اللہ کی واحد ذات ہے، جس کو ہم اور آپ سورہ اخلاص پڑھتے قل هو اللہ احد. اس سے پہلے آیت الکرسی چھوٹ گیا. آیت الکرسی کا مختصر فائدہ سمجھ لیں. کوئی بھی شخص رات کو اگر آیت الکرسی پڑھ کے سو جاتا ہے، جو اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم جو ہے تیسرے پارہ پر ہے، جو شخص آیت الکرسی رات کو پڑھ کر سوتا ہے، حدیث مبارک حدیث قدسی ہے، اور یہ حدیث ہے کہ شیطان نے ایک صحابی کو بتایا تھا، جو شخص آیت الکرسی رات کو پڑھ کر سوتا ہے، اس کے گھر سے لے کر، اس بستی سے لے کر اس گاؤں تک تمام کو اللہ تبارک اس آیت کے برکت سے تمام آفت بلاؤں سے محفوظ رکھتے ہیں. اور اسے جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے اور سورہ اخلاص قل هو اللہ احد پڑھتا ہے، اس کے اور موت کے درمیان، اس کے اور جنت درمیان سے موت ہے. یعنی وہ شخص اگر پابندی کے ساتھ ہر فرض نماز کے بعد پڑھتا ہے آیت الکرسی اور سورہ اخلاص، تو جو ہی انتقال ہوگا تو ہی اس کی کہاں جائے گا؟ وہ جنت عطا فرمائے. یہ اشارہ ہمیں آپ کو دیا ہے شوق اور جذبہ پیدا کرنے کا. حالانکہ ایسی بات نہیں کہ بس یہی عمل کرے اور بس صرف الٹا پلٹا کام کرتے رہے، ایسی بات نہیں ہے. اچھے اعمال کے ساتھ ساتھ یہ ٹوٹکا بھی اگر عمل کریں انشاءاللہ ہمارے آپ کے لیے کار خیر بنے گا اور نجات کا ذریعہ بنے گا. جو آیت آئی جو اللہ تبارک تعالیٰ پورے دنیا کو تنے تنا چلا، ہمارا آپ کا سب کا یقین ہے، لیکن یقین کو مضبوط کرنے کے لیے قرآن کی دلیل چاہیے. اللہ تعالیٰ قرآن کیا فرماتے ہیں؟ لو کان فیہما آلیۃ الا اللہ لفسدتا فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون. اللہ فرماتے ہیں کہ لو کان فیہما آلیۃ، اگر زمین اور آسمان میں اللہ کے علاوہ اور کوئی خدا ہوتا اور کوئی معبود ہوتا تو زمین آسمان نظام درم برم ہو جاتا. فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون، اور اللہ تبارک پاک ہے، عرش کا مالک. اس آیت کریم اللہ نے ہمیں اب کلیئر کر دیا کہ دنیا کو چلانے والا، چاہے بارش کا موقع ہو، گرمی کا موسم ہو، رزق دینے والا ہو، مشکل حل کرنے والا ہو، مصیبت سے بچانے والا ہو،
کسی آفات بلاؤں سے بچانے والا ہو، یہ واحد ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ذات ہے، جو ہمارے آنکھ کے سامنے دکھا دیا گیا ہے، پریکٹیکل ہمارا اب دیکھیں اگر محسوس کیے کہ آج جو غزہ کا حالت کیا ہوا، آج ظالم کو پیچھے ہٹنا پڑا، مجبور ہوا، اس کا وجہ کیا ہے؟ ریزن کیا ہے؟ ریزن یہی تھا کہ ان لوگوں نے اللہ تبارک تعالیٰ جو یقین مضبوط رکھا ہے، جو دنیا کے کوئی انسان، کسی انسان موجود نہیں تھا، وہ یقین اللہ پر مکمل یقین مضبوط تھا، تب جا کر اللہ سے مدد مانگا، کسی اور سے نہیں، کسی اور کنٹری سے نہیں، بلکہ ان لوگوں نے ہاتھ کھڑا کیا کہ اللہ تو ہی بچانے والا ہے، تو ہی مدد کرتا ہے، تیرے علاوہ کوئی ہمیں حل نہیں کر سکتا، کوئی بچا نہیں سکتا۔ لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے وقت دکھا دیا کہ اگر کوئی انسان اللہ کے ذات پر یقین رکھتا ہے تو ضرور اللہ اس کو ہر ایک پریشانی ضرور بچائے گا۔ ایک واقعہ بات ختم کروں گا، حضرت یونس علیہ السلام واقعہ ہم سب نے سنا ہے، حضرت یونس علیہ نبی علیہ السلام سے ہم سب واقف ہیں۔ جب انہوں نے ایک قوم کو اللہ تبارک تعالیٰ کے دعوت دینے لگی اور پھر رسالت کا اعلان کیا، جیسے کہ آج کل بہت ایسے پاگل پنا ہے جو آئی لو محمد لے کر اپنے آپ میں ایف آئی درج کروا رہا ہے، کیس کروا رہا ہے اور سلام پیچھے جا رہا ہے۔ میں کہوں گا احمق ہے، بیوقوف ہے میرے بھائی، خاص کر جس اسٹیٹ میں ظالم حکومت ہے، کھلے عام بول رہا ہوں، جس اسٹیٹ میں ظالم حکومت ہے اس اسٹیٹ میں اس طرح کام کرنا بیوقوفی ہے، قانون تو نہ بیوقوفی ہے۔ کیا ہوا حال فی الحال؟ ایک لڑکا بائک پر آئی لو محمد لکھا ہوا، اس پر فائن کر دیا گیا۔ کیوں نہیں کرے میرے بھائی؟ گاڑی کے سامنے میں لکھنا یہ قانون میرے علم میں بتا رہا ہوں، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، میں جہاں تک تحقیق کیا ہوں گاڑی کے سامنے اس میں کوئی بھی چیز لکھنا یہ قانون غلط ہے۔ آپ سوال کیجئے فلانا تو فلانا نہ لکھے گا، فلانا کو چھوٹ ہے، ہمارے لیے چھوٹ نہیں ہے، ہمیں رات کو قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے کام کرنا ہے، پروٹیسٹ کرنا ہے، قانون دائرے میں کرنا ہے، محبت ہر ایک دل میں ہونی چاہیے، لیکن صرف پوسٹر کے ساتھ نہیں بلکہ اطاعت کے ساتھ بھی ہونی چاہیے۔ آج جتنے بھی نوجوان آئی لو محبت دوڑ رہے ہیں ان میں سے میں کہوں 99 نوجوان ایک بھی فجر میں حاضر نہیں ہوا، لیکن ہم عاشق رسول دعویٰ ٹھوکے گئے۔ میرے بھائی یہ عاشق رسول پہچانی، عاشق رسول پیدا نہیں ہوگا جس کے چہرے سے جھلکے گا عاشق رسول، جس کے عمل سے دوڑے عاشق رسول چھلکے گا، جس کے اخلاق سے چھلکے گا، جن کو والدین کے برتاؤ سے، اخلاق کردار سے چھلکے گا عاشق رسول۔ ایک منٹ میں ختم کرو۔ یونس علیہ السلام نے ایک دعا دی جب مچھلی پیٹ میں چلے گئے، 40 دن تک وہاں رہے اور دعا کیا پڑے؟ دعا یونس لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس آیت کریمہ کہنے سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ کو شرمندہ محسوس کرنا اور اپنے گناہوں کے ندامت کرنا اللہ کو بہت پسند ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ سب سے زیادہ اسی چیز کو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کچھ بھی گناہ کرو میرے پاس آ جاؤ، ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ لو، سمندر کے جھاگ کے بغیر گناہ ہو تو اللہ ضرور معاف فرماتا ہے۔ یونس علیہ السلام 40 دن مچھلی پیٹ میں رہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین مان لیے کہ اللہ تیرے لوگ کوئی معبود نہیں، انی کنت من الظالمین، اللہ میں نے یہ خود اپنے نفس میں اپنے جان میں ظلم کیا۔ حدیث میں آتا ہے کل بنی آدم خطاؤون خیر الخطائین التوابون، سب سے ہر ایک آدم کی اولاد گناہ گار ہے، بہترین بندہ، بہترین انسان وہ ہے جو توبہ کرتا ہے۔ التائب ذنبی کا بلا ذنب، حدیث ہے کہ توبہ کرنا ایسا ہے جسے کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ اللہ تبارک تعالی ہم کو چاہتا ہے، موقع دیتا ہے، مہلت دیتا ہے، کون بڑے سے بڑے گناہ ہو جائے۔ اللہ کا جو گناہ ہے کوئی بندے والا نہیں، معاملہ نہیں، کوئی ایسے گناہ ہے جو اللہ تبارک چاہے گا، اللہ تبارک تعالیٰ کو کوئی اگر نافرمانی کر رہے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ معاف تیار ہے۔ کوشش یہی ہے ہمارے آپ کی ذمہ داری، ہم آگے بڑھ کے آئیں گے انشاءاللہ ہم اللہ تبارک تعالیٰ گناہوں کو پاک بھی کرے گا، ہر ایک مسئلہ سے بچائے گا اور محفوظ کرے گا۔ اللہ کا دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اللہ پر یقین جمانے کی اور اس پر محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔